الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي الأمي الصادق الزكي الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني والخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام کے اندر رسپیکٹ کا بہت بڑا مقام ہے. تعظیم اور ادب یہ بنیادی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے دل تک پہنچ سکتے ہیں. گزشتہ مرتبہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، توحید کی یہ تین قسمیں بیان کی جاتی ہے: توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال. بہت سی دفعہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کر ڈالتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. بڑی اچھی بارش ہوئی، آج ٹائم پر بارش ہوئی ہے. اس طرح کی بات کہ بڑے ٹائم پر بارش آئی. ایک بزرگ نے اس طرح کی بات کہہ دی کہ آج موقع کی بارش برسی. تو ان کو الہام ہوا کہ آج تک ہم نے کب بے موقع بارش برسائی. تو یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی. اب نام اللہ کا صمد ہے اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ صمد صمد صمد. اللہ کی ذات کے سوا کسی کو صمد کہنے کی اجازت نہیں، جائز ہی نہیں. رحمان اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں، جو اسماء الہیہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے. حضور کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے، سمجھ نہیں کہہ سکتے. کسی بندے کو کہنا ہے تو عبد الصمد کہو. رزاق نہیں کہہ سکتے، روزی دینے والا وہ ہے، هو الرزاق. اللہ الصمد ہے، الرحمن الرحیم، سب اللہ کے لیے ایک خاص نام.
کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بندے کے لیے دونوں چلتے ہیں، جیسے کہ رؤوف کا لفظ ہے، حضور کے لیے بھی استعمال میں آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف کا لفظ اور رحیم کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ حضور کو رحیم، کسی بندے کو رحیم نام رکھے کوئی بات، یہ اللہ کا بھی نام ہے، ایسے یہ رؤوف کا لفظ۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو جس کا اسپیشل نام ہے، اگر آپ اس کو نہ نام دو اور دوسرے کو دو تو اس کو برا لگے گا۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر ہو، اس کو آپ کہہ دو کہ یہاں کا مینیجر ہے یا سیکریٹری ہے، تو اس کو لگے گا کہ میں اس کا ڈائریکٹر ہوں، مجھے درجے سے گرا رہا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے جو خاص خاص نام ہے وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ہم رسپیکٹ چھوڑیں گے تو دھیرے دھیرے اور بھی بہت سی جگہوں میں رسپیکٹ چھوڑتے چلے جائیں گے، اور جو ادب چھوڑتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ، وہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو سنتیں چھوڑتا ہے دھیرے دھیرے واجبات چھوڑتا ہے، فرائض چھوڑتا ہے، اور جو فرائض چھوڑتا ہے وہ معرفت سے محروم رہتا ہے۔ تو آج مجھے آپ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر اور علامہ قسطلانی نے المواہب کے اندر لکھا کہ القرآن مملوء بہ، حضور کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے، رسپیکٹ کے بارے میں کہ حضور کے ساتھ کیسے رسپیکٹ کی جائے۔ ہاں، ادب کا لفظ، ارے بولنے میں بھی ادب، حضور نے کہا نہیں، کبھی حضور کہیں گے نہیں، اللہ کے سامنے عرض کریں، صحابہ کو فرمائیں گے، صحابہ نے حضور سے فرمائے، صحابہ کون ہے جو حضور کو فرمائے، صحابہ عرض کریں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی وقت ہے اور کتنی عظمت ہے۔ اب ہمارے یہاں تو آیا رسول اللہ گیا، یہ کوئی زبان نہیں ہے میرے پاس، آپ ٹھہرے گہرے نچھو ٹھہرے کے لیے ایسی بات بول لیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے کو آپ کہیں، اپنے لیے عرض کرنے کا، یہاں تو کہہ رہے میں نے فرمایا تھا، آپ فرما رہے ہیں تو ہم آپ کے خادم میں سب بیٹھے ہوئے، میں نے عرض کیا، رسپیکٹ کے الفاظ ہیں۔ ہاں، آدمی کا نالج وہاں ٹپکتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ اپنے بیٹے کو لے کے آتے، کہا یہ صاحبزادہ، یعنی ہم تمہارے نوکر ہیں، ایسے بڑوں کے سامنے جب کہیں تو یہ خادم زادہ ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے تھوڑی دن کے میں صاحب بنا ہوں، یہ صاحبزادہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ ادب اور رسپیکٹ سے حاصل کیا، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ ان لوگوں کے دلوں میں عظمت اتنی تھی حضور کی۔ اب ہم تو کیا سمجھتے ہیں، حضور کا سایہ نہیں تھا، اس میں عظمت سمجھ لیا ہم نے۔ بھائی سایہ نہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات ہے، وہ تو جنات کا بھی سایہ تو نہیں ہوتا، فرشتوں کا بھی سایہ تو نہیں ہوتا، سایہ نہ ہونا یہ کوئی عظمت اور بڑی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء دیوبند کا اس پر فتویٰ ہے کہ حضور کا سایہ تھا، اور جو روایت ہے وہ بہت ضعیف روایت، کفایت المفتی حسن الفتاوی ان کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے۔ لیکن ادب کیا ہے حضور کا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم کس طرح سے رسپیکٹ کریں گے، کا سب سے بڑی رسپیکٹ یہ ہے کمال التسلیم لہ، اپنے آپ کو حضور کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حضور کے حکم کے تابع کر دینا۔ حضور کی بات کے سامنے ہماری کوئی رائے نہیں۔ ہماری کیا رائے ہماری رائے ہوتی ہے، سرسو جس کو کہتے ہیں، سرسو تو آپ لوگ جانتے ہیں، ہماری رائے کیا سرسو؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہوتا ہے،
اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، چاہے کڑوی ہے، دین کو جتنا نقصان ماڈرن لوگوں سے ہوا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہوا، ماڈرن لوگوں سے، اس لیے کہ انہوں نے اعتراض ہونے والے جو اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہماری بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات بالکل پکی ڈھکی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو اس میں کیا غلط ہوا ہے مجھے بتائیے؟ آج کے زمانے میں 10 سال کی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے؟ اور آج سے 1450 سال پہلے حضور کا نکاح ہوا، اس میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی حدیث میں ہے، ہم امام بخاری کو کیوں غلط کہیں، مسلم کو کیوں کہیں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں گڑیا سے کھیلتی تھی اور میرے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی کھیلتی، تو گڑیا سے بچی کب کھیلے گی؟ 15-17 سال کی عمر میں کھیلے گی یا 9-10 سال کی عمر میں کھیلے گی؟ کہا حضور جب تشریف لاتے تو یہ میری سہیلیاں چھپ جاتی تھی حضور سے، حضور ان کو نکال کے میری طرف بھیجتے، پھر ہم کھیلتے۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بتائیے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، روایت ضعیف موضوع ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے میری اور آپ کی کوئی رائے نہیں۔ آمنا و صدقنا، حضور نے جو فرما دیا بات کرنا، چاہے خوشی کے حالات ہو چاہے غمی کے حالات ہو، ہر حال میں سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ آج میں جلالین شریف پڑھا رہا تھا صبح میں، تو ایک آیت آئی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو، صحابہ کو ایمان کے بعد کافر بنا دیویں حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ اس کے حاشیے کے اندر علامہ ساوی مالکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شروع میں فتح ہوئی اور بعد میں شکست ہوئی، اور شکست ہونا یہ بھی میرے بھائیوں حکمت سے تھا کہ اگر فتح ہی فتح ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا کہ ایمان میں کون داخل ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے۔ اگر سوکا کی ٹیم میں جو ٹیم بہت مضبوط ہو اس کا فیور کرو تو کون سا کمال ہے، وہ ہمیشہ جیتتی ہے، تو یہ تو ہمیشہ جیتتی ہے، کبھی ہارتی ہے، تو امتحان کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بڑی فتح دی تو احد میں شکست ہوئی۔ 2 صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے، راستے میں یہودی ملے، ایک جماعت، انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی حق ہے، اس کے سوا سب غلط ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو یہ شکست ہوتی۔ ایمان کے پہاڑ تھے وہ لوگ۔ کیا جواب دیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی؟ ایک بات بتاؤ، تمہارے یہاں ایگریمنٹ کو توڑنا یعنی عہد کے خلاف کرنا کیسا ہے؟ کا فضیل، بہت رسوا کچھ، بہت خراب۔ کہا سن لو، میں حضور سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور میں ان پر ایمان لایا ہوں، یہ معاہدہ ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا صبا، یہ تو بے دین ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةً او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو اللہ کو رب مان کے راضی، رسول کو نبی، دین کو اسلام، دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کے اور ایمان والوں کو اپنے بھائی مان کر اور قبلہ کعبہ کو اپنا قبلہ مان کر، قرآن کو اپنا ایمان مان کر یہ بات کہہ کر چل دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کرتے کہ حضور ابھی ایسا ہوا. حضور نے فرمایا اصبتم الخیر وافلحتما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم خیر کو پا گئے، تم صحیح بولے ہو اور تم کامیاب ہو گئے. تب یہ آیت نازل ہوئی. آپ دیکھیے حالات کیسے بھی ہو، ادب کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. رسپیکٹ ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو قبول کریں، اپنے عقلی گھوڑوں کو نہ دوڑائے، اپنے قیاس کو نہ دوڑائے کہ یار یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آئے گی علی الراس والعین، صحابی سے بات آئے گی ہم قبول کریں گے، اور تابعی سے آئے گی تو پھر وہ بھی میں بھی تابعی، وہ بھی تابعی، تو پھر ہم اس میں غور و خوض کریں گے. آج حدیث صحیح آتی ہے لیکن اس کے باوجود مختلف قسم کے کیڑے نکالتے اور اپنے عقلی گھوڑوں کو دوڑیے. حضور کی رسپیکٹ کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان النبی الصادق، ان النبی الامی الصادق الذکی، میں نبی ہوں، سچا ہوں، امی ہوں اور پاکیزہ ہوں. الویل کل الویل، پوری ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے جھٹلایا، مجھ سے روگردانی کی، مجھ سے قتال کیا. والخیر لمن آوانی، اور خیر ہے اس کے لیے جس نے مجھے پناہ دی. ونصرنی وآمن بی وصدق قولی وجاہد معی، اور خیر ہی خیر ہے اس کے لیے کہ جس نے مجھے پناہ دی، میری مدد کی، مجھ پر ایمان لایا، میری بات کی تصدیق کی اور میرے ساتھ مل کر جہاد کیا. یہ ہے. دیکھو میرے عزیزو، توحید الوہیت ایک ہے، لیکن دوسری ایک توحید بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی توحید. اس بات کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المواہب کے اندر لکھا کہ ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید متابعت رسول ہے. توحید الوہیت کا مطلب یہ کہ معبود ایک، خدا رب اللہ وہی ایک، لیکن متابعت رسول میں بھی توحید ہے. اگر ہم اتباع کریں گے تو رسول ہی کی کریں گے، اس میں بھی توحید ہے. آج ہم لوگ صحیح حدیث کو، صحیح آیت کو چھوڑ دیں، سنی سنائی بات کی. ہاں، بڑوں سے سنا ہے، تحقیق کرو کہ بڑا کون ہے. ہم اپنے علماء کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی بیان کرو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بڑوں سے سنا. یہ جماعت کے ساتھیوں کو حق ہے ان کو بولنے کا. آپ کو تو حدیث بتلانی، اس کی کتاب میں یہ حدیث نے پڑھی. ہاں، تو توحید الوہیت یہ اللہ کے لیے اور توحید متابعت رسول یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور کے سوا کسی کی متابعت نہیں ہوگی. اگر متابعت ہوگی تو حضور کی ہوگی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، کہا میرے تعلق والے تھے، ان سے میری بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ ہم کیا کرتے؟ ہم اپنے جو سنا دوسروں سے کیا اس کے اوپر چلتے یا حضور کی بات کو مانتے؟ حضور چاہے زندہ ہو یا دنیا میں نہ ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں مطابقت حضور کی کریں. ہاں، اور اپنی عقلی گھوڑوں کو نہیں دوڑانا.
بہت سی دفعہ خصوصی طور پر یہ جو ماڈرنائز طبقہ ہے، ماڈرن کو فالو کرنے والا، وہ کیا کہہ دیتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ ارے بھائی حجاب کا مسئلہ آیا پردے کا قرآن میں نہیں، قرآن حدیث میں نہیں، تو تم کتنے بڑے عالم ہو گئے کہ حجاب کا لفظ قرآن میں کن کن لفظوں کے ساتھ آیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ اب سیدھا ہی حجاب یا پردے کا لفظ تھوڑی آئے گا، ضروری تھوڑی، وہ تو قرآن کی اصطلاحات سے اور اس کی زبان سے واقف ہونا پڑے گا۔ اس لیے جب کبھی دین کی بات کہی جائے تو اس کے مقابلے میں اپنی رائےوں کو نہیں لایا کرتے کہ میری رائے تو اس میں یہ ہے یا یہ مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دوسرا جو ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھے، نہ کسی حکم میں نہ کسی ممانعت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت، ایک بہت ہی قیمتی بات جو امام غازی نے لکھی اس مقام کے اوپر سمجھنے کی۔ اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام سورہ محمد ہے، اور دوسرا نام اس کا سورہ قتال بھی ہے، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ امام غازی نے لکھا کہ جب قتال ہوتا ہے، قتال کے بعد فتح ہوتی ہے، جب فتح ہوتی ہے تو اس کے بعد آدمی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی وہ بعد میں انصاف سے قائم نہیں رہ سکی، ان لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی، اس لیے ان کی جو نئی پود آئی، نیو جنریشن آیا، ان کے اندر وہ اخلاق اور آداب نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قتال کے بعد سورہ فتح لائے، اور فتح کے بعد سورہ حجرات لائے، جس میں ایمان والوں کے حضور کے ساتھ کیسے اخلاق ہونے چاہیے اور امت کے آپس میں کس طرح کے اخلاق ہونے چاہیے، آداب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پورا حضور کے بارے میں آتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو، آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں آپ بھی آگے چل دو، نہیں، ایک مطلب تو ظاہر ہی ہے، لیکن حقیقی مطلب یہ ہے کہ جب تک حضور کسی چیز کی اجازت نہ دے، حضور جب تک کسی چیز کا حکم نہ دے، حضور کسی چیز سے جب تک روکے نہیں، وہاں تک آدمی کسی چیز کا ڈیسیژن نہ بنے۔ اپنے طور پر کہ میرے ایک دوست نے مجھے گزشتہ ہفتے فون کیا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب پیکاک کھانا جائز ہے؟ ان کا بالکل جائز ہے، ہمارے انڈیا کا اگر یہ نیشنل برڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، وہ کوئی ناپاکی تو کھاتا نہیں ہے، وہ تو دانے کھاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے بات یہ کہ تو جنت کا برڈ ہے، جنت سے آیا ہوا ہے۔ تو کہا یا میرے بیٹے نے پوچھا، میں نے نہ کہہ دیا کہ وہ جائز نہیں۔ اس کا بیٹے نے کہا مفتی، فون آیا تھا مفتی صاحب سے بات کرو، پوچھو کہ کھانا جائز ہے کہ دیکھیے تربیت ہوگی تو اولاد بھی اس طرح کی بات کرے گی، لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کے حلال حرام ہونے کے بارے میں جب تک آپ تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس سے پہلے مت کہہ دو کہ یار یہ تو حلال نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو شریعت کے بارے میں کسی چیز کے اندر پیش کرنے میں صحابہ کرام تو دنیا کے بارے میں بھی ایسے تھے کہ حضور نے منع کر دیا، رک گئے۔ ایک مرتبہ تعبیر کر رہے تھے صحابہ، تعبیر جانتے ہیں، درختوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کرتے، میل کو فیمیل کے ساتھ، نر کو مادہ کے ساتھ جوائنٹ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے انسانوں میں جیسے نر مادہ، جانوروں میں نر مادہ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے درختوں میں بھی نر مادہ رکھا۔ تو کھجور کا پھل اس وقت آتا ہے تعبیر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کیا کر رہے ہیں، کہا حضور ہم تعبیر کریں، کہا یہ مت کرو، چھوڑ دیا۔ حضور کا ارشاد، اس سال کھجوریں کم پک کر آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں، نبی کو بھی اسباب اختیار کرنے پڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اناج لینے نمرود کیا جانا پڑا،
وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے. تو گئے. خیر ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ تو دوسرا ہے. صحابہ کرام کے جب کھجور آئی بیت المال میں اس سال کم کھجور آئی. حضور نے پوچھا کیا بات؟ کہا حضور وہ جو عمل کرتے تعبیر کا اس کے پیداوار بڑھتی. اچھا انتم اعلم بامور دنیا، تمہارے دنیا کے کام تم زیادہ جانتے ہو، ٹھیک ہے کرتے ہو آپ نہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام صحابہ کیسے بنے. یہ بات تھی ان لوگوں کے اندر کہ منع کر دیا بس بات کرتا، رک جاؤ، رک گئے. تب تو وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں بیویوں کا بھی یہ حال تھا. بیوی تو مرد سے کتنی کلوز ہوتی ہے، بیوی آدمی سے شوہر سے کتنی کلوز ہوتی ہے. لیکن ازواج مطہرات کا بھی یہ حال تھا. آج مشکات شریف میں پڑھا رہا تھا تو ایک روایت آئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے حضور کے پاس اجازت لینے کے لیے، جبکہ بہت سارے صحابہ باہر سے انتظار میں کہ ہمیں اجازت ملے، کسی کو نہیں ملی. اگر پی جی میں مفتی صاحب نے کہا کہ میں صرف انہی کو کچھ دوں گا سب کو نہیں تو سارے، کیا مفتی ہے انہی کو جانے دیا، ہم کو کسی کو جانے نہیں ہے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ 100 قسم کی باتیں ہوگی. لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، وہ تو سب کچھ دے چکے تھے، سودا کر چکے تھے حضور کے ساتھ. حضور نے کسی کو اجازت نہیں دی اندر جانے کی، صرف صدیق اکبر کو دی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی مل گئی. میں سوچا کہ آج میں حضور کو ہنسا دوں. دیکھا حضور کو کہ ساری ازواج حضور کے آزو بازو ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ روایت ہے مشکات اور وہ مسلم کا حوالہ ہے اس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور خارجہ کی بیٹی مجھ سے خرچہ زیادہ مانگنے لگی تو میں تو کھڑا ہوا اس کا گلا دبا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. یہ علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کا جب موڈ آف ہو یا کچھ ایسی قبیلگی اور رنج کے حالات ہو تو ان کو ہنسانا چاہیے. اب دیکھا کہ مسئلہ اب ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب بھی تو مانگتی ہے، زیادہ خرچہ مانگتی ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں چمک دمک میں تو گھر والی بھی کہتی کہ یار وہ اتنا طلب میں اتنا کر رہا ہے، اتنا بڑا ٹی وی لایا تو کچھ بھی نہیں لاتا. لے لو، کچھ کرو، بینک سے لے لو، اس سے لے لو. خیر وہاں تو بینک والی بات نہیں تھی، لیکن تقاضا کیا کہ ہمیں ذرا تھوڑا زیادہ خرچہ دو. یہ بات جب سنی حضور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے کہ ان کا میں گلا دبا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے کہ ان کا گلا دبا. ان دونوں کو اپنی بیٹیوں کی فکر تھی کہ اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر دے، کہ اگر نبی ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، آخرت برباد ہو جائے گی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا جو مانگنا مجھ سے مانگ لیا کرنا، تو عائشہ کا حسد مت کرنا، عائشہ کے بارے میں وہ تو بڑی چہیتی ہے، حضور کو بڑی پیاری ہے. خیر تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ دو آیتیں نازل ہوئی. حضور نے پہلے شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ میں ایک بات پیش کرتا. کہا کہ کیا؟ تو یہ آیتیں سنائی اور حضور نے فرمایا کہ دیکھ تو کوئی ابھی ڈیسیژن مت بنانا، اپنے پیرنٹس اپنے فادر مدر سے پہلے پوچھ لینا، مشورہ لینا
کیا بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، میں ان کو اختیار کرتی ہوں، آپ کے بارے میں مشورہ لے کر نہیں، مجھے آخرت کا اجر چاہیے، یہ جو کچھ ہے اسی پر ہم گزارا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ لیکن جو میں نے کہا ہے وہ آپ کسی اور عورت کو مت کہنا کہ میں نے اس طرح کا جواب دیا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو بھی مجھے پوچھے گا میں بتاؤں گا، کیونکہ میں ما بعثت معنتا ولا متعنتا ولکن معلما میسرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کوئی سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو معلم، ایک ٹیچر بنا کر اور میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اس حدیث میں دیکھیے ازواج مطہرات کا ادب، ماں عائشہ نے کیا عرض کیا حضور سے، کہا بالکل نہیں، میں کسی سے مشورہ نہیں لوں۔ یہ ادب ہے، صحابہ کرام نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ ادب ہی سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں اس طرح سے وہ رہے، محتاج بن کے، کوئی بھی بات ہوتی کہ تمہیں پتہ ہے اللہ و رسول اعلم، اگر مفتی صاحب نے کوئی مسئلہ کہا ارے یار یہ ناجائز ہونا چاہیے، یہ جائز ہونا چاہیے، 100 آدمی بات کریں گے، تو کیا نائب رسول کی کوئی حیثیت نہیں؟ نائب رسول جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک لکھو، بعض جگہ پہ آدمی ہے بہت بڑا ماہر بن جاتا ہے، ڈاکٹر کی بات چلے کہ نہیں، ارے یار فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، فلاں دوا کھاؤ، فلاں کھاؤ، وہاں اسپورٹس کے اندر بھی آدمی بہت بڑا ماہر بن جاتا ہے، ارے یار فلانی ٹیم میں فلاں کو داخل کرنا چاہے، اس کو کرنا چاہے۔ تو اسی طرح بزنس میں بھی، ارے یار تم فلاں بزنس کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اس میں ایسا کرو، رائے دینے والے بہت۔ اور چوتھی نمبر کی چیز ہے دین کے بارے میں، دین کی بات چلے گی، ہر ایک اپنے بتائیں گے مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کو معلوم نہیں ہے، اپنے بچوں کو پوچھو کہ آپ پڑھتے ہو تو کیا کیا کتابیں پڑھائی جاتی اور کیوں پڑھائی جاتی؟ قرآن اور حدیث کی جو خدمت کی گئی ہے، خدا کی قسم اس امت کے علماء نے جو خدمت کی ہے، ایسے ایسے اصول بنائے، ہم سوچتے تھے کہ دنیا میں یہ مسئلہ کبھی آئے گا ہی نہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ مسئلہ علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی اپنی پتوں کو اگر شہوت کے ساتھ چھو لے یا اس کو کس کر لے شہوت کے ساتھ، تو بیٹے کے اوپر وہ پتو حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ اب آپ سوچتے کیسے، بات ختم، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، بات خلاص۔ مسئلہ کسی پتوں نے اپنے سسر کو اس طرح سے چوم لیا یا شہوت کے ساتھ یہ کر دیا تو بیٹے پر ہے۔ یہ سب مسائل ہے، حلال اور حرام کے مسائل۔ خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ ادب اور رسپیکٹ حضور کے ساتھ ہماری کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی، خاموش، اور کوشش کرو جس حدیث کو سنا کم از کم ایک مرتبہ عمل میں لانے کی کوشش کرو، تاکہ وہ دیکھو، یاد رکھو، جو عمل زندگی میں آ گیا وہ عمل رہ گیا، آپ کے علم میں رہ گیا، اور جس پر آپ نے عمل نہیں کیا تو چلا گیا۔ اس لیے جو کوئی بھی حدیث سنو، اس حدیث کے اوپر کم از کم ایک مرتبہ تو عمل کر لینا چاہیے۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیش قدمی مت کرو، یعنی جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس کو سنو اور اس پہ عمل کرو، اپنی رائے مت لاؤ۔ اور دوسری ایک بات بتائی، ایک ادب یہ بھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو کیا یہ آیت صحابہ کے زمانے تک تھا؟ نہیں، قیامت تک۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور آرام فرمائے اور بقید حیات ہے، وہ زندہ ہے، ابھی بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی وہاں جا کے ہلہ کرے یا چلائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک بہت امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بہت سارے مسائل مدینہ منورہ کے عمل سے لیے گئے۔ تو اس زمانے کا بادشاہ ہارون رشید مسجد نبوی کے اندر کچھ مناظرہ ہو گئے، کچھ زور سے بات ہو گئی، امام مالک نے فرمایا خاموش،
خاموش تو کہاں ہے؟ اللہ کے نبی یہاں ہے۔ حضور جب زندہ تھے تب بھی یہ ادب تھا کہ اپنی آواز کو نیچا کیا جائے، اور حضور دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، پھر بھی یہ ادب ہے کہ یہاں آہستہ بات کی جائے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی وہاں پہ بات کتنی چپکے سے کرتے تھے، پوچھنا پڑتا تھا حضور کو کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رعب و دبدبے والا آدمی حضور کے سامنے کیا تھے، انہوں نے بھی اپنی بات کو اتنی آہستہ کر دی کہ آہستہ سے بول دھیرے سے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے حضور کا کہ اپنی آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اپنے آپس میں بلانے کی طرح مت بلاؤ، یہ مت سمجھو کہ رسول بھی ہماری طرح ہے، انسان تو ہماری طرح، لیکن دنیا میں کتنے پتھر وہ ہوتے ہیں جو بڑی قیمت لاکھوں میں بکتے ہیں، اور بعض پتھر وہ ہیں جو روڈ پہ بچھائے جاتے ہیں۔ تو ہم انسان ایک بشر ہونے میں چاہے برابر، لیکن اعلیٰ درجے کے بشر۔ آپ کا نام تعظیم کے ساتھ کسی مجلس میں حضور کا نام آوے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور دوسری تیسری مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ تو یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور کو ان کے نام کے ساتھ مت بلاؤ، یا محمد یا احمد، نہیں، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح سے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے کی طرح حضور بلائے تو جاوے نہ جاوے، ایسی نہیں، اپنی مرضی والی بات نہیں۔ حضور جس چیز کا حکم دے، کہا آمنا وصدقنا، ہم مانیں گے، ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی کے نام کی بھی تعظیم ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ناصر الدین، ناصر الدین ان کا نام تھا، ناصر الدین محمود، بڑا بادشاہ۔ ان کا ایک خادم تھا جن کا نام محمد تھا، تو جب بھی ان کو بلاتے تو محمد کے نام سے بلاتے، یا محمد کہاں ہے، اس طرح سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کو محمد کے بجائے تاج الدین کہہ کر بلایا، تاج الدین کہاں ہے؟ تو وہ گئے، جب کام ہو گیا تو گھر چلے گئے، 3 دن تک کام بھی نہیں آیا، پریشان، یہ آج تک مجھے محمد کہہ کر پکارتے تھے، آج تاج الدین کیوں؟ تو 3 دن تک وہ کام پر نہیں گئے خدمت میں، تو بادشاہ نے بلایا کہ کیا ہوا، بلاؤ ان کو۔ تو گھبرائے ہوئے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک بات کا خوف ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ ہمیشہ مجھے جب بھی بلاتے ہیں تو محمد کے نام سے بلاتے، اس دن آپ نے جب مجھے بلایا تو تاج الدین کہہ کر بلایا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ناراض نہیں، لیکن جب کبھی میں نے آپ کو بلایا تو میں باوضو ہوتا ہوں تو محمد کے نام سے بلاتا ہوں، لیکن جس دن آپ کو اس دن بلایا اس دن میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کو محمد کا نام بغیر وضو کے۔ ایسے ہی وہ بادشاہ نہیں بنے، ترقیاں ایسے نہیں ہوئی۔ رسپیکٹ میرے بھائیوں بنیادی چیز، رسپیکٹ، تعظیم بہت بنیادی چیز ہے، اور جب تعظیم ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں تو پھر آدمی کے لیے میرے بھائیوں جینا مرنا سب برابر۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جس نے بھی کھویا رسپیکٹ کھو، جس کے ہاتھ سے رسپیکٹ گئی وہ گیا۔ ہاں، اس لیے ہم لوگ بھی جب حضور کا نام لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو تو ہم کہیں گے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے کہا نہیں بولیں گے۔ صحابی نے حضور کے سامنے فرمایا نہیں، صحابی نے حضور کے سامنے عرض کیا۔ یہ الفاظ آپ کو لگتے ہیں بظاہر کہ یہ فرق کیا ہے، کہا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بادشاہ کا جو گھوڑا ہوتا ہے یا بادشاہ کا جو خاص ان کی جو سواری ہوتی ہے اس کو خاص چیزوں میں کھلایا جاتا ہے، حالانکہ گھوڑا ہوتا ہے تو دوسروں کے بھی گھوڑے، اور ان گھوڑوں کو کوئی بھی گھاس ڈال دو یا ایسے ہی چھوڑ دو اس کو بھی کھا لیں گے، کیا فرق ہے؟ جانور ہونے میں تو دونوں برابر، لیکن وہ گھوڑا بادشاہ کا ہے اس لیے اس کو الگ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا دعا ہے، ساری کائنات کا، حضور کے بعد اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا ہے، تو آپ کی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے۔ ہاں،
حضور کے ایک ایک حکم کی ہمارے دلوں میں عظمت ہو. اب دیکھیں محرم ہے، محرم کی 10ویں کو حضور نے روزہ رکھا تھا. عاشورہ بھی اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آپ سوچئے 10ویں محرم حضور نے خود بھی رکھا، بلکہ زمانے جاہلیت میں مکہ والے بھی رکھتے تھے. اور کیا فرمایا حضور نے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک دن اور انکلوڈ کر دوں گا، 9-10 سال رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جوئس لوگ بھی 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کے عبادت میں ان سے خلاف کریں گے. وہ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں. آپ سوچو کہ کتنی پاکیزہ شریعت ہے، اللہ کا کے نبی کا لایا ہوا دین کتنا پیور ہے کہ وہ کسی سے مکس اپ ہونے دینا پسند نہیں کرتے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی کاپی کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اب آپ کہو کہ وہ تو دین کے معاملے میں ہے، ہم تو لباس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم تو اپنے کلچر کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ سوچ اپنی اپنی ہے اور اپنا اپنا خیال ہے. ورنہ میں تو ایک ہی بات مانتا ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے رنگ میں رنگ جانے میں مزہ ہے. ان کی ہر چیز ہمیں پسند ہونی چاہیے. بھائی لو کی بات لوگ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں. بھائی کیوں پسند نہیں؟ مجھے تو بہت پسند ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو بہت پسند ہے. فوراً آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کو یہ پسند تھا، اس سے ہمیں پسند ہے. اگلے پاؤں کا گوشت حضور کو شانہ جس کو کہتے ہیں اس کا پسند تھا حضور کو، تو ہماری پسند حضور کی پسند کی وجہ سے ہونا چاہیے. یہ ہے ادب، یہ ہے رسپیکٹ. آدمی رسپیکٹ ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا اونچا درجے کا ہے. جب رسپیکٹ نہیں ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صرف ڈھول کی آواز ہے، حقیقت کچھ نہیں. خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنائے، اور آپ کے ساتھ جو رسپیکٹ اور تعظیم کا معاملہ ہے وہ ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، دین کے تقاضوں پر چلنے والا بناوے. کی دعا ازمن و ازملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.